بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ آئی تھنک ہم نے دا ایئر آف ایلیفنٹ تک پڑھ لیا تھا۔ کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ دا ایئر آف ایلیفنٹ تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جسٹ اے منٹ، یہ ہم آگے تھے 570 تک، دا ایئر آف ایلیفنٹ، جب ابراہا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے مکہ کے اوپر، اور پھر اس کے نتیجے میں ابابیل آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ابابیل کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے جو ہاتھی ہیں اور جو اس کے اونٹ ہیں وہ واپس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ایک امپورٹنٹ MCQ ہے کہ حضور پاک کا جو نام ہے وہ احمد رکھا تھا ان کی والدہ نے، حضرت آمنہ نے۔ تو احمد جو ہے، دس نیم ہیز اپیئرڈ ان دا ہولی قرآن اونلی ونس، ایک دفعہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور محمد نام جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ محمد ہیز اپیئرڈ 4 times in the ہولی قرآن۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ تو یہ ایک شارٹ ٹائم لائن ہے۔ 571 AD میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن 20 اپریل کو پیدا ہوتے ہیں۔ 575 میں شکل صدر کا واقعہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ شکل صدر جو ہے وہ 4 دفعہ ہوا ہے حضور پاک کی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ 4 دفعہ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ کس عمر میں ہوا؟ پہلی دفعہ ہوا 4 سال کی عمر کے اندر۔ 571 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور 575 میں ان کی عمر جب 4 سال ہے تو شکل صدر کا واقعہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور ٹوٹل کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ 4 دفعہ ہوتا ہے ان کی زندگی کے اندر، مختلف جو ہے نا سٹیجز میں وہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے جب ان کو نبوت ملتی ہے تو نبوت ملنے سے پہلے بھی ایک دفعہ شکل صدر کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس میں نبوت ملنے سے پہلے ان کا دل جو ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہوتا، پاک کیا جا رہا۔ اس کے 577 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت آمنہ کا، اور یہ ان کا انتقال ہوتا ہے ابوا کے مقام کے اوپر۔ حضور پاک کے والد کا انتقال تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، والدہ کا انتقال بھی کس عمر میں ہو جاتا ہے؟ تقریباً 6 سال کی عمر کے اندر۔ یہ ابوا کے مقام پر یہ مدینہ گئی ہوتی ہیں اور وہاں سے واپس آ رہی ہوتی ہیں ام ایمن کے ساتھ، تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ حضور پاک کی جب ہم زندگی پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اس بات کو آپ نے صرف فیل کرتے جانا ہے، اور اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ ہماری زندگیوں کے جو مشکلات ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے فیس کی۔ اگر ہم ان مشکلات کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ تو ہماری مشکلات تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک صرف اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کے تھے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جب وہ 8 سال کے ہوتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے گرینڈ فادر تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال ہوتی تھی۔ اس کے بعد بالکل یتیمی میں وہ پلے بڑھے، اور پھر آگے چل کے ان کے جو بیٹے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر ان کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر جو قریش نے ان پہ مصیبتیں ڈھائیں، پھر جو طائف کے لوگوں نے ڈھائیں، ٹھیک ہے؟ تو پوری زندگی جو ہے وہ انبیاء کی مشکلات میں ہی گزری۔ تو اگر کوئی یہ بات کہے کہ دین کے راستے میں صرف آسانیاں ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر صرف آسانیاں ہوتی تو انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی اور شخص تو نہیں ہو سکتا۔
تو پھر جب ان کو اتنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ آزمائش کا ہی نام ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ The name Muhammad is mentioned in Quran 4 times. There is a surah in para number 26 and its name is Surah Muhammad. یہ بھی ایک MCQ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ And the meaning of Muhammad is the one who is praised often، جس کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ حضرت صوبیہ اور حضرت خولا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے؟ کون تھی؟ حضرت خولا اور حضرت صوبیہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ اور انہوں نے حضرت صوبیہ نے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انکل تھے، ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ لہٰذا حضرت حمزہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہوئے، فاسٹر بردرز، ٹھیک ہے؟ یہ ایک MCQ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن ان کا ایک بڑا عقیقہ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ عقیقہ ہوا تھا، کس دن ہوا تھا؟ 7th ڈے پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور وہ ان کی گارڈین شپ لی۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہی شخص ہیں جن کے بیٹے حضرت علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ یہ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت علی کی وائف تھی، اس لحاظ سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 4 سال تقریباً حضرت حلیمہ سعدیہ کی طرف رہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ حضرت حارث تھے۔ کیا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا؟ ان کا نام تھا حضرت حارث۔ انہوں نے ان کو دودھ پلایا، اور شائمہ اور عبداللہ یہ دونوں جو تھے یہ بچے تھے حضرت حلیمہ کے، حلیمہ سعدیہ کے، اور اس طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسٹر سبلنگز ہوئے۔ حضرت شائمہ جو تھیں وہ فاسٹر سسٹر، اور عبداللہ جو تھے وہ فاسٹر بردر ہوئے، کس کے تھرو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے تھرو۔ تو تقریباً 4 سال تک جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلایا، اور اس کے دوران جو ہے ان کی جو لیونگ کنڈیشنز تھی بہت زیادہ امپروو ہو گئی۔ پھر ایک بہت اور امپورٹنٹ MCQ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ belongs to which tribe؟ کا آنسر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ belongs to بنو سعد ٹرائب۔ اب دیکھیں نا، حلیمہ نام تھا اور سعدیہ سے آپ یاد رکھیں سعد، ٹھیک ہے؟ حلیمہ سعدیہ تو وہ کس قبیلے سے ہیں؟ حلیمہ جو ہے وہ سعد قبیلے سے ہیں، اس لیے ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو اس طرح آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں شکل صدر کا واقعہ ہوتا ہے، تو وہ شکل صدر کا واقعہ جو پہلی دفعہ ہوا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں، ان کا دل باہر نکالتے ہیں اور اس کو پیوریفائی کرتے ہیں، اس کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور واپسی رکھ دیتے ہیں۔ اس واقعے کو شکل صدر کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 دفعہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس نے یہ سارا قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنی والدہ کو آ کے کہا کہ محمد جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے، لیکن ایسا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، جب 6 سال کے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ابوا کے مقام پر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان ٹوٹل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 عورتوں نے ٹیک کیئر کیا تھا ان کو زندگی کے اندر۔ 5 عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک کیئر کیا۔ ایک تو ان کی والدہ تھی حضرت آمنہ، دوسری حضرت خولہ، تیسری حضرت صوبیہ، چوتھی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، اور 5ویں ہے حضرت ایمن۔ 583 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوتے ہیں، 8 سال کی عمر میں تو ان کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو 12 سال کے جب ہوتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ ہی گوز ٹو سیریا۔ سیریا میں بصرہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، بصرہ کے مقام پر۔ بصرہ کے مقام کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کون سے مقام پہ پہنچتے ہیں؟ بصرہ کے مقام کے اوپر، یہ MCQ ہے۔ وہاں پر ان کو ایک پریسٹ ملتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے بحیرہ، اور کس کے ساتھ گئے ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے ہوتے ہیں۔ بحیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور ان کو کہتا ہے، حضرت ابو طالب کو، کہ اس کو تو یہاں سے لے جاؤ، یہ تو نبی بنے گا۔ تو وہ جو ہے ان کو لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ 586 میں ایک وار ہوتی ہے، حرب الفجر۔ حرب الفجر، یہ بیسیکلی حرب الفجار ہیں، یہ ایک لڑائی نہیں ہے، یہ مختلف لڑائیاں ہیں۔ ان ساری لڑائیوں کو اکٹھا کر کے یہ 10 سال میں لڑائیاں لڑی گئیں 580 سے 590 کے درمیان میں، ان کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ فجر مطلب ایک اور فجار مطلب زیادہ۔ تو یہ محرم اور باقی جو اس طرح کے مہینے تھے نا، جو سیکرڈ منتھس جن کو کہا جاتا تھا، یہ سیکرڈ منتھس میں لڑی گئی تھی۔ اور محرم اس وقت بھی سیکرڈ منتھ تھا، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو شہادت ہے وہ تو بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہ حضور پاک جب اپنے بچپن میں تھے، یہ اس وقت بھی محرم ایک باعزت مہینہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اور یہ کس کے درمیان ہوتی ہیں؟ حرب الفجاریہ ہوتی ہیں بنو قریش اور بنو حوازین کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ his age was 15 years۔ 591 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول اس کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے گھر پہ ہوتا ہے؟ دس پیس ایگریمنٹ ٹیکس پلیس ایٹ دا ہاؤس آف عبداللہ بن جدان۔ عبداللہ بن جدان کے گھر میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نام اب حلف الفضول کیوں ہے؟ کیونکہ فضل نام کے بہت سارے سردار اس پیس ایگریمنٹ میں شریک تھے، تو اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا جاتا ہے۔ اس وقت حضور پاک کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ ایج واز 20 ایئرز۔ یہ بھی یاد رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایک جنگ میں حصہ لیا، اور وہ جنگ کون سی تھی؟ وہ حرب فجر ہی تھی، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس میں وہ اپنے جو چچا تھے ان کو تیر پکڑاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چچا تھے وہ پھر وہ آگے تیر چلاتے تھے۔ تو یہ وہ جنگ تھی۔ 595 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہو جاتی ہے 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ بیسیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا سامان لے کر ایز اے ٹریڈر جاتے ہیں، اور
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی ان کی ایمانداری پسند آتی ہے کہ وہ میسرا آگے بتاتا ہے، ان کا سرونٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہوتا ہے، وہ آگے بتاتا ہے حضرت خدیجہ کو کہ یہ شخص بہت ایماندار ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ نفیسہ کے تھرو میرج پرپوزل بھیجتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نفیسہ کون ہے؟ نفیسہ فیمیل سرونٹ ہوتی ہے حضرت خدیجہ کی۔ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ بہت امیر خاتون تھیں اور ایک جانی مانی ٹریڈر تھیں، اور ان کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کرتے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ان سے جب شادی کرتے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ان کی عمر ہوتی ہے 40 سال، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے 25 سال، اور 400 درہم جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، ان کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے، ان کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے۔ اچھا، پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، حضرت زید بن حارث، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ایز اے غلام گفٹ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فری کیا، فری کرنے کے بعد ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس وقت ان کی عمر تھی 15 سال جب ان کو گفٹ کیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ کو ٹائٹل دیا گیا الطاہرہ، دا پیور ون، اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ بنو اسد سے تھا۔ اب آپ نے یہاں پر قبیلے یاد رکھنے ہیں۔ جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جیسے حضرت آمنہ تھیں، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، جیسے حضرت خدیجہ ہیں، جیسے حضرت عمر آئیں گے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق آئیں گے، جیسے حضرت علی آئیں گے، حضرت عثمان آئیں گے، ان سب کے جو قبائل کا نام ہے یہ آپ کو فنگر ٹکس پہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، اور اس میں سے کوئی ایک نہ ایک پوچھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونلی کمپینین ہے، واحد وہ کمپینین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اور قرآن پاک کی کون سی سورہ میں آتا ہے؟ سورہ الاحزاب میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی ہے حضرت خدیجہ میں سے، اور ان کی اولاد ہے سب سے پہلے حضرت قاسم جو ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی ہی وجہ سے حضور پاک کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم کنسیڈر ہوتی ہے۔ کیا وہ کنسیڈر ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ حضرت قاسم سے ابو القاسم، ٹھیک ہے، یعنی کہ قاسم کے والد۔ عرب میں کیا ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں کنیت ہوتی ہے، اور وہ کنیت میں کیا ہوتا ہے، جیسے یہ قاسم کے والد ہیں تو ان کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ اچھا، موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ۔ حضرت علی واز بورن ان 600 AD، یعنی حضور پاک جب تقریباً 29-30 سال کے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ کے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں، تو اس لیے یہ حضور پاک کے کزن بھی ہوئے اور سن ان لا، یہ دو رشتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 605 اور 606 میں تقریباً یہاں فلڈ آتا ہے اس علاقے میں، اور کعبہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور یہ اس کو جو ریکنسٹرکٹ کرنے کی جو رقم ہے وہ ولید ابن المغیرہ دیتا ہے، اور جب حجر اسود رکھنے کا وقت آتا ہے، جب فار دا پلیسمنٹ آف حضرت حجر اسود، یہاں پر ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے قریش کے درمیان، قریش کے قبیلے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہ تلواریں نکال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے، اور دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو میٹنگ میں یہی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ 4 قریش کے قبیلے ایک چادر رکھیں نیچے، اور اس چادر کے درمیان میں حجر اسود کو پلیس کر دیں، اور چاروں کونے چاروں قبیلے پکڑ لیں، اور ان کو یہ قریش کو یہ جو ہے سجیشن بڑی پسند آتی ہے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، 4 قبیلے جو ہیں وہ چاروں جو ایک چادر کے 4 کونے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے he places the black stone, the حجر اسود into the wall of the Kaaba. کیا، اور یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو نصب کرتے ہیں دیوار کے اندر کعبہ کی، تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 35 ایئرز ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو ان کی اولاد ہے وہ یہ ہے، حضرت قاسم تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ اولاد ہے جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کا نام ہوتا ہے ابراہیم، وہ الگ سے ہے۔ تو حضرت خدیجہ سے کیا اولاد ہو رہی ہے؟ حضرت قاسم ہے، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ہیں۔ اب یہاں پر میں چند آپ کو MCQ بتانے لگا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ریلیونٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ دیکھیں، حضرت قاسم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ ہوتی ہے ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ حضرت رقیہ جو ہیں، حضرت رقیہ سے شادی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ سے شادی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت رقیہ جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے جس دن بدر کی جیت ہوتی ہے، جنگ بدر ہوتی ہے، اور جس دن مسلمان جیتتے ہیں اس دن حضرت رقیہ جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات کہ حضرت عثمان تمام جنگوں کے اندر شریک رہے، لیکن وہ بدر کی جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حضرت رقیہ بیمار تھی، تو وہ ان کی عیادت کے لیے، اعتماد داری کے لیے رک گئے تھے، اس لیے وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر حضرت عثمان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی کا نکاح ہوا، اور وہ کون سی بیٹی تھی؟ حضرت ام کلثوم تھی، اس لیے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے ذوال نورین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذوال نورین، یعنی کہ 2 نوروں والا، the one who possesses 2 lights۔ تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذوال نورین۔ تو کون سی بیٹی ہیں؟ نمبر 1 حضرت رقیہ، نمبر 2 حضرت ام کلثوم۔ اور بدر کی جنگ میں کون سا بہت امپورٹنٹ صحابی جو ہے وہ شریک نہ ہو سکا جنگ میں؟ وہ تھے حضرت عثمان، کیونکہ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ پھر حضرت فاطمہ جو ہے ان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ ان کی شادی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
ان کے وہ بھی ایک جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ جنگ ہوتی ہے، وہ جنگ ہوتی ہے غزوہ تبوک۔ یہ تقریباً مسلمانوں کی آخری جنگ تھی، اور یہ 9 ہجری میں آئی تھنک ہوئی ہے، ڈیٹ چیک کر لیجئے گا آپ، ویسے میں آپ کو اس کے بارے میں آگے پڑھاؤں گا بھی صحیح۔ تو ان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ ان کی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت علی جو ہیں وہ ایک جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اس جنگ کا کیا نام ہے؟ اس جنگ کا نام ہے غزوہ تبوک، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ نے کاؤنٹر چیک بھی کر لینا ہے، اور یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، اور یہ اکثر اوقات پوچھے بھی جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تینوں بیٹے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم، ان کا انتقال بہت ہی چھوٹی عمر میں ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نبی کی اولاد تو نبی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی اولاد آگے حیات رہتی، خاص طور پہ جو ان کی میل ڈسینٹ ہوتا ہے، اگر ان کے کوئی میل ڈسینڈنٹس ہوتے تو پھر وہ آگے نبی ہوتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد، جو خاص طور پر ان کے جو میل ڈسینڈنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیا۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کے اندر سے کچھ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ نے چارٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں مینشن کرنی ہے، تو یہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی، ٹھیک ہے؟ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ چلے جائیں گے testpoint.pk پہ چلے جائیں گے، دوسری جو اس طرح کی pakmcqs.com ہے، یا اور اس طرح کی سائٹس ہیں، وہاں پر یہ ایم سی کیوز آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کو کریم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس میں پوری سٹوری میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو بہت ایز آؤٹ کرے گا یہ چیزیں یاد کرنے میں، کریم کرنے میں، بیکاز ان دس وے یو ول انڈرسٹینڈ دا ہول اسٹوری behind it۔